بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ بڑی بریکنگ نیوز پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ روس کے جنگی طیارے ایران پہنچنا شروع۔ ایران کا اسرائیل امریکہ کی دھجیاں اڑا دیں۔ امریکہ اسرائیل کی چیخیں نکال دیں۔ ایران کی فضائی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر کے مطابق روس ایران کو جدید ہتھیار فروخت کرے گا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے اسرائیل امریکہ پر بجلیاں گرا دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس ایران کو ایک تو جدید طیارے فراہم کرے گا اور جدید ترین ہتھیار بھی فروخت کر سکتا ہے۔ اسی عرصہ میں ایک اسرائیلی عہدیدار کی جانب سے ماسکو پر ایک غیر معمولی تنقید بھی کی گئی۔ موساد کے ڈیوڈ پارنیا نے ایک تقریر میں مزید کہا کہ اسرائیل کو اس بات پر تشویش ہے کہ روسی ایران کے اس مطالبے پر بڑی خبر دیں گے۔ وہ ایسے ہتھیار اور خام مال فراہم کرے گا جس سے اسرائیل کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ موساد کے ڈائریکٹر نے دھمکی دی ہے اگر ایران سے منسلک کسی بھی حملے کی سازش سے یہودیوں یا اسرائیلیوں کو نقصان پہنچا تو وہ ایرانی حکام اور فیصلہ سازوں پر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کا رد عمل ایران کی گہرائیوں میں ان کے قلب پر حملہ کرے گا۔ اس معاملے سے واقف لوگوں نے بلومبرگ نیوز کو گزشتہ بتایا ہے کہ ایران روس سے نئے اور جدید فضائی دفاعی نظام حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے دمشق میں ایران کے ایک ریسرچ سینٹر، دفاعی سامان تیار کرنے والے ایک کارخانے، اسلحہ کے گودام پر بمباری کر کے انہیں تباہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی طیاروں کی بمباری کے بعد ایمبولینسوں کو علاقے میں جاتا دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ مہینوں کے دوران اس صوبے میں شامی فوج پر داعش کے روپوش جنگجوؤں کے حملے میں اضافہ ہو چکا ہے اور جنگجو اسی صحرائی علاقے میں غاروں میں روپوش ہیں۔ اس کے علاوہ شام میں حملہ کرنے سے قبل ان طیاروں نے لبنان سے اڑان بھری۔ ایک آئینی شاہد کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے میزائل سمیت بیروت کے اوپر سے پرواز کی، جس کے کچھ دیر بعد شام میں حملے کی خبر سامنے آ گئی۔ وزارت داخلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے راکٹ حملہ کر کے زیادتی کی۔ انہوں نے اسرائیل نے ایران کے خطرناک ترین فوجی اڈوں پر بمباری کی۔ وزارت داخلہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں وہ بھی اسرائیلی ساختہ ہیں۔ تاہم حملے کے بارے میں تو کنفرم کر دیا گیا ہے، مگر دونوں ملکوں کی طرف سے یہ وضاحت سامنے نہیں آ سکی کہ اس حملے کا اصل ٹارگٹ کیا تھا، اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی اموات ہوئی۔ اس کے علاوہ میساف شہر کو ملٹری کا باقاعدہ اسٹیشن بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری تنصیبات کے علاوہ ملٹری اکیڈمی پر بھی خطرناک اسرائیلی بمباری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایران کو اپنی دہلیز پر آنے سے روکنے کے لیے ضروری تھے۔ پچھلے ماہ اسرائیلی فضائیہ نے اس طرح کے ایک حملے میں دمشق کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں کئی ہفتے تک دمشق ایئرپورٹ کا رن وے قابل استعمال نہیں رہا۔ اس کے علاوہ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے واضح کر دیا اگر لبنان کو اس کا حق نہیں ملتا تو صہیونی حکومت کو تیل و گیس کے ذخائر سے تیل و گیس نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ لبنان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر اس کو حق نہیں ملتا تو متنازع سمندری حدود میں صہیونی حکومت کو بھی تیل نہیں لگانے دیں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف ایوی کوچاوی نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنے ہوم فرنٹ کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے، جو ایرانی جوہری خطرے کے خلاف کام کرنے کے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج ایران میں حملے کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے کسی بھی پیش رفت، کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی جوہری پروگرام کے خلاف فوجی آپشن قومی سلامتی اور اسرائیلی فوج کی تیاریوں کے مراکز میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مختلف قسم کے آپریشنل منصوبے ہیں، بہت سے وسائل مختص کرنا اور مناسب ہتھیاروں کے بعد کہنا ہے۔ اس کے علاوہ
یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کچھ ہی دنوں بعد اسرائیلی وزیر اعظم امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بائیڈن جنہوں نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کا بھی دورہ کیا تھا اور کہا ہے کہ تہران کے خلاف طاقت کے استعمال کو آخری آپشن قرار دیا گئے۔ ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان جوہری مذاکرات گزشتہ سال مشانہ میں شروع ہوئے تھے لیکن اب ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس اقسام کے میزائل تیار کیے ہیں، جن میں سے انہوں نے اب اسرائیل پر فائر کرنا شروع کیے ہیں، جن میں سے ایک فاتح 110 سیریز کے تحت بنائے گئے بیلسٹک میزائل قابل ذکر ہیں۔ ان کی ایک اہم خصوصیت ہدف کو تمام تر دقت نظر اور ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنانا، ان کا گائیڈ ہونا ضروری ہے۔ فاتح 110 سیریز کے تحت ہرمز 2 کے نام سے موسوم 2 اور بیلسٹک میزائل بھی تیار کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں میزائل رڈار کی پکڑ سے باہر ہیں۔ ان کے ذریعے چھوٹے بڑے سبھی بحری جہازات کو بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہرمز ایک اور ذاتی طور پر پہلی بار اب سے 9 سال قبل اس وقت منظر عام پر لائے گئے جب قائد انقلاب اسلامی سپاہ پاسداران کے ایئر اسپیس یونٹ کی تیار کردہ دفاعی مصنوعات کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس میزائل کو شہید تہرانی مقدم نے تیار کیا، وہی شہید جس نے اپنی وصیت میں یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قدم پر لکھ دینا کہ یہاں پر اس شخص کی خبر ہے جو اسرائیل کو نابود کر دینا چاہتا ہے۔ یہ بیلسٹک میزائل اینٹی شپ وار ہیڈ خلیج فارس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ ہرمز ایک کی بات کی جائے تو یہ پیٹریاٹ سے اپنے اینٹی میزائل سسٹم کے رڈاروں اور ساتھ ہی بحری جنگی جہازوں کے رڈار کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بنیادی طور پر یہ ایک اینٹی رڈار میزائل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا بڑا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ ایران نے اعلان کیا کہ ہم خطرناک حد تک اسرائیل کے خلاف جائیں گے، اسرائیل کو ہر شہر میں نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اور ایسی تابڑ توڑ کارروائیاں کریں گے اسرائیل کی سٹی گم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو ایران کے خلاف وار کرنے کی ہمت نہیں، صہیونی عہدیدار کا بڑا اعلان۔ صہیونی ریاست کی جگہ ادارہ برائے سیاسی سیکیورٹی امور کے سابق سیکرٹری عاموس گلعاد نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایرانی جوابی کارروائی کے خوف سے ایران کے خلاف وار کرنے کی ہمت نہیں۔ لندن میں اشاعت میں ہونے والے غیر ملکی اخبار ریوم کے مطابق گلعاد نے مذکورہ ممکنہ حملے کو ایک بڑا خطرناک حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی ریاست کی جانب سے اس کارروائی نہ کرنے کی وجوہات کی وضاحت کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی اور اسٹریٹجک مرکز کے سربراہ گلعاد نے اپنی نئی تحقیق میں مزید کہا کہ ان وجوہات میں سے ایک ایران اور اس کے علاقائی شراکت دار بشمول لبنانی مزاحمتی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے ناجائز صہیونی ریاست کی کارکردگی کی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی فوجی قوت کے جلدی سے تشکیل کی بجائے ان جانی وجوہات کی بنا پر اس سلسلے میں امریکی مالیاتی امداد کے استعمال کو تاخیر کا شکار کیا ہے۔ امریکہ کی قیادت میں ایک دفاعی نظام کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیا اور تل ابیب کی واشنگٹن سے ہم آہنگ کو ایک ضروری اقدام قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حتیٰ اگر اسرائیل کے پاس ایران کے خلاف وار کرنے کی آزاد فوجی طاقت بھی ہو تو اس حملے کے ممکنہ اثرات سے واشنگٹن سے بغیر اسٹریٹجک ہم آہنگی سے اس کارروائی کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطرناک حد تک ایران اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں۔